انصاف نے جہاں پہ ان کے ووٹ بینک کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں مجموعی طور پہ بہتری آئی ہے، نون لیگ نے اس پورے ضمنی انتخاب کی ایکسرسائز میں سب سے زیادہ کھویا ہے، لیکن ساتھ ساتھ پیپلز پارٹی نے بھی بہت اپنی جو سیٹیں ہیں ان کو 2 جیت کر 3 میں وہ کھڑے ہوئے تھے ایز اے کینڈیڈیٹ، انہوں نے اپنے امیدوار کھڑے کیے تھے، اس میں سے 2 سیٹیں جیت کر انہوں نے بھی بڑی مارکڈ امپروومنٹ اگر ہم دیکھیں تو ان کے ووٹ بینک میں بظاہر نظر آ رہی ہے۔ ملتان کے الیکشن کا اگر ہم ذکر کریں تو NA 157 میں علی موسیٰ گیلانی صاحب پیپلز پارٹی نے نشست نکالی ملتان کے اندر، مہربانو قریشی صاحبہ جو پاکستان تحریک انصاف کی کینڈیڈیٹ تھیں، جو ووٹ کا فرق ہے وہ ہم نے آپ کے سامنے آپ کو اسکرین پہ دکھا رہے ہیں۔ یہ اگر ہم 2018 کے نتائج پر جائیں تو اس وقت مختوم زین قریشی صاحب نے یہ نشست جیتی تھی اور 77,000 کے قریب انہوں نے ووٹ لیے تھے، اور اس وقت علی موسیٰ گیلانی صاحب نے 70,000 سے زیادہ ووٹ لیے تھے۔ تو اس وقت جو پولنگ ہوئی ہے، اس وقت جو ووٹوں کا تناسب ہے، اور 2018 میں یہ ہم نے آپ کو دکھایا ہے اسکرین کے اوپر، لیکن یہ سیٹ کے چننے کا جو ایک مقصد تھا وہ یہ تھا کہ پی ڈی ایم اتحاد کے جو ٹوٹل حاصل کردہ ووٹ تھے وہ 1,32,000 سے زیادہ تھے۔ اس پورے الیکشن کے بعد پی ٹی آئی یہ کلیم کرتی ہے کہ ہمارے 5,000 ووٹ بڑے ہیں، جبکہ جو پی ڈی ایم اتحاد ہیں ان کے 25,000 کے قریب جو ووٹ تھے وہ کم ہوئے ہیں۔ بہت کم پاکستان کی سیاست میں ایسے ہوتا ہے کہ گریسفلی لوگ اپنی شکست کو تسلیم کریں، ملتان کے اندر ہمیشہ ایسے ہی ہوا ہے، اور اس مرتبہ بھی مہربانوں نے ٹویٹ کر کے کہا کہ ہار جیت جو ہے وہ اس الیکشن کا حصہ ہے، اور انہوں نے اپنی جو ہار ہے اس کو تسلیم بھی کیا۔ حالانکہ پاکستان تحریک انصاف کراچی کی سیٹ کے اوپر اس کو کنٹیسٹ کرنے جا رہی ہے کہ وہاں پیپلز پارٹی نے دھاندلی کی ہے۔ ہمارے ساتھ علی موسیٰ گیلانی صاحب موجود ہیں، وننگ کینڈیڈیٹ۔ بہت شکریہ علی موسیٰ، سب سے پہلے تو مبارکباد، اچھا مقابلہ کیا آپ لوگوں نے، نشست پیپلز پارٹی نے اپنی اسٹریٹجی اور اپنی کوارڈینیشن میں پی ایم ایل این کے ساتھ اس سیٹ کو نکالا۔ میں آپ کا بیان سن رہی تھی ادھر پہلے، آپ کہہ رہے تھے کہ اگر ادھر سے عمران خان صاحب بھی کھڑے ہو جاتے اس نشست سے تو وہ بھی ہار جاتے۔ یہ کیسے بیک اپ اس کو آپ اپنے جو پوری ووٹ اور ڈیٹا کے ساتھ اس کو آپ کیسے کریں گے کوانٹیفائی؟ میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ملتان کے اندر جو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ ووٹ الیکشن جو آپ جو ریزلٹس ہوتے ہیں نا، ہر الیکشن نا ڈفرینٹ ہوتا ہے۔ یہ کیلکولیٹڈ ڈیٹا نہیں ہوتا کہ 60 ملا لیں 70 ملا لیں 31 ہو گیا، یہ ووٹ چڑھنا یہ اس لیے تو ہر چیز 0 سے سٹارٹ ہوتی ہے۔ تو یہ ایک مت ہوتی ہے، اگر اس مت کے حساب سے چلا جاتا تو 17 جولائی کو جو الیکشن ہوئے تھے تو پھر کیلکولیشن ایسے ہی رہتی۔ ملتان کے اندر شاہ محمود صاحب نے جو فیصلہ کیا تھا پولیٹیکلی اٹ واز اے ویری کریکٹ فیصلہ، مجھے اس کو ماننا پڑے گا، کیونکہ شاہ محمود قریشی صاحب کو یہ پتا تھا کہ اگر وہ خود لڑتے یا ان کا بیٹا دوبارہ ایم این اے پہ لڑتا یا ان کی فیملی کا کوئی اور مرد لڑتا تو یہاں پر رورل ایریا 70% ہے، جو لوگ 30 سال سے قریشیوں کے ساتھ ہیں، کچھ گیلانیوں کے ساتھ ہیں، تو وہ لوگ مجھے ووٹ دیتے ہیں۔ وہ تنگ تھے شاہ محمود قریشی صاحب سے، زین قریشی سے، لیکن شاہ محمود قریشی ان کے گھر جب جاتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ بیٹی آ گئی ہے۔ تو ہمارے اس علاقے میں لوگ یہ کہتے تھے، خواتین کا بہت احترام ہے، وہ یہ کہتے تھے کہ جب کوئی قتل بھی ہو جاتا ہے تو بیٹیاں چل کے چلی جاتی ہیں نا جب، تو لوگ قتل بھی معاف کر دیتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ یار، مجھے کہا کہ موسیٰ اس کی بیٹی آ گئی ہے، اگلی دفعہ تجھے ووٹ دیں گے، وہ تو ویسے یہاں پر آئی ہوئی ہے تو ہمیں ووٹ دینے دو، اگلی دفعہ ہم تمہیں ووٹ دے دیں گے اگلے الیکشن میں، پر ابھی بیٹی کو دینے دو ووٹ۔ تو وہ اس وجہ سے گروپنگ رہ گئی ان کی، جہاں پر گروپنگز نہیں تھی نا جو شہر والے حلقے تھے۔ لیکن موسیٰ نہ یہ 1988 ہے، نہ ہی پیپلز پارٹی کی پنجاب میں اس وقت وہ پوزیشن ہے سر، نہ ہی اس وقت آپ کا مقابلہ نواز شریف سے۔ جی میں آپ کو ٹرینڈ بتا رہا ہوں کہ لوگ باہر کے امیدوار کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، چاہے وہ عمران خان کیوں نہ ہو۔ اس وقت ہم جس طرح کے ماحول میں الیکشن لڑ رہے ہیں، عمران خان صاحب ایک بیانیہ کریٹ کریں اور وہ پاپولر ہو رہا ہے ملک کی باقی نشستوں میں، ملتان میں کیوں نہیں ہوا؟ کیا وہاں بیانیے کی وہاں پہ بھی سیم بیانیہ تھا؟ کچھ عرصے پہلے زین صاحب وہ نشست جیت بھی چکے ہیں، اسی بیانیے کی بنیاد پہ ابھی کیوں نہیں ہوا؟ وہ کیا کینڈیڈیٹ ہی مسئلہ تھا؟ ایک بات پلیز، اٹ از ناٹ اے بیانیہ، یہ نیریٹو نہیں ہے عمران خان صاحب کا، پروپوگینڈا ہے۔ پروپوگینڈا بہت جلدی پھیلتا ہے کیونکہ ہم شارٹ لیوڈ لوگ ہیں،
ہم پروپیگنڈا بہت جلدی پھیلا سکتے ہیں. نیریٹو بلڈنگ کے لیے آپ کو عملی کام بھی چاہیے اس کو بیک اپ کرنے کے لیے کہ یہ آپ کا نیریٹو ہے. روٹی کپڑا اور مکان ذوالفقار بھٹو کا نیریٹو تھا. وہ جب حکومت میں آیا اس نے 5 مرلہ اسکیم دیے, مزدوروں کو حقوق دیے, لینڈ ریفارمز کیے, فیکٹریز کو کے اندر مزدوروں کو حقوق دیے. اس نے ہم نے نیریٹو جو بنایا پیپلز پارٹی نے اس کو پریکٹیکلی اس کے ساتھ اس کو عملی طور پر بھی کیا. عمران خان صاحب نے اگر ہم بات کو فلپ کر لیں کہ اور آپ نے وہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں اور آپ لوگوں نے عملی ایک نیریٹو بنایا, سو اسی کو اگر ہم آگے لے کر چلیں اس کا مطلب ہے کہ 7 نشستوں پہ پھر اپوزیشن مجموعی طور پہ عملی نیریٹو بنانے میں ناکام ہوئی ہے نا, اس لیے وہ پی ٹی آئی کو نشستیں واپس مل گئی ہیں. دیکھیں میں بالکل یہ باتیں یہ دیکھیں یہ سیٹیں تھیں پی ٹی آئی کی جو باقی نشستوں پہ الیکشن ہو رہا تھا, انہوں نے ان کو واپس دے دی. لیکن جو پبلک ریپرزینٹیٹیوز ہوتے ہیں ان کا یہ کام ہوتا ہے, ہمارا مقابلہ جو ہے نا وہ اس کے ساتھ ہے, عمران خان کے ساتھ نہیں ہے, اس موبائل فون کے ساتھ ہے جس کے پاس لڑکوں کے پاس بزرگوں کے پاس 2 ہیں. اب مجھے یہ پتا تھا کہ میرا مقابلہ اس موبائل کے ساتھ ہے, میں نے اس کا مقابلہ کیسے کرنا ہے. تو ہم نے جو اسٹریٹجی بنائی تھی کہ ادھر تو جو فیس بک پہ فیک خبر بھی چل رہی ہے, مطلب پی ٹی آئی نے یہ خبر چلا دی, پی ٹی آئی کے آفیشیل پیج سے خبریں چل رہی ہیں فیس بک پر کہ سرکاری نتائج آ گیا, 5000 ووٹوں سے مہر بانو قریشی پی ٹی آئی جیت گئی سرکاری نتائج سے. میں اس کا مقابلہ کیسے کرتا؟ مجھے لوگوں کی کالز آ رہی ہیں الیکشن سے 1 دن پہلے جب کیمپین ختم ہو گئی ہے کہ وہ جیت گئے ہیں, وہ یہ ٹرینڈ دینا چاہتے کہ وہ تو جیت گئے ہیں, ہمیں ووٹ دے دیں. اب یہ جھوٹ تھا جو انہوں نے پھیلایا. سرکاری نتائج ووٹ تو اسی دن پول ہونا ہے, کھلتا بھی بیلٹ اسی دن ہے جو پوسٹل بیلٹ ہوتا ہے جس کو سرکاری نتائج. بہت شکریہ.